سکتا، نہ کسی نے سوال کرنا ہے، اور نہ ہی قبر میں سوال ہوگا، نہ ہی حشر میں سوال ہوگا۔ سب سے پہلے تمام مسالک کو مل کر بیٹھنا ہوگا اس عمل کے لیے کہ ہمیں ایک ہونے کے لیے ان مسائل کو جو ہے وہ پیچھے کرنا ہوگا، ختم کرنا ہوگا، اور اپنے ممبروں سے یہ مسائل ہرگز بیان نہیں کرنے ہوں گے۔ جب ان مسائل پر ہم نے اتفاق کر لیا کہ آج کے بعد ہم یہ بیان نہیں کریں گے تو پھر کسی کا اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ شبانی صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اس سلسلے میں کیا کچھ ہو چکا ہے کہ جس کی بنا پر اتحاد بین المسلمین کا کام کیا جا سکے۔ 91 میں وزارت مذہبی امور پر مجاہد ملت مولانا عبدالستار نیازی صاحب وزیر مذہبی امور تھے۔ لاہور میں وزیر اعظم کی صدارت میں 40 جید علماء، جس میں ہر مکتبہ فکر کے علماء موجود تھے، ایک کانفرنس ہوئی جس کا ایجنڈا یہی تھا کہ کن نکات پر ہم متحد ہو کر یہ تفرقہ بازی کو ختم کر سکیں۔ تو اس وقت ایک اتفاق رائے سے ایک ایجنڈا ترتیب دیا گیا کہ ہم قرآن پاک کا ایک ہی ترجمہ اتفاق رائے سے، احادیث کا ایک ہی ترجمہ اتفاق رائے سے، اور باقی جو نکات وہاں طے ہوئے تھے، آج بھی اگر وزارت مذہبی امور ان متفقہ نکات کو سامنے لا کر کام کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو زاہد میں شبانی صاحب نے سوال کیا کہ ابھی تک اس پر کیا ہو چکا ہے، تو اس پر کافی کام ہو چکا تھا۔ اس کو اگر آگے چلایا جائے تو ہمارا یہ کام بہت جلد مکمل ہو سکتا ہے، اور ان متفقہ نکات پر عمل کر کے ہم یہ فرقہ واریت ختم کر سکتے ہیں۔ اپنی شناخت اسلام اور پاکستانیت کو بچا سکیں۔ اگر آج ہم کسی تساہل اور سستی کا مظاہرہ کریں گے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ محبتوں کا فروغ، نفرتوں کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے۔ تنظیم اہل سنت انٹرنیشنل نے ہمیشہ مقام مصطفیٰ کے تحفظ، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ حضرت علامہ پیر عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1967 سے لے کر 2019 تک تنظیم کے پلیٹ فارم سے جو کاوشیں کی، ہم بھی آپ کی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے۔ مساجد اور مدارس کا قیام اور تحفظ ہمارا نصب العین رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مساجد کو اگر اپنا مرکز اور سرگرمیوں کا محور تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے روزمرہ کے مسائل بہت جلد حل ہو سکتے ہیں۔ مساجد اور مدارس نے آج تک دنیا اور بالخصوص پاکستان کو ایسے افراد دیے جو اسلام اور پاکستان کے وفادار ہیں، اور انہوں نے بین المسالک اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ناموس رسالت کے تحفظ اور اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت و عظمت کے دفاع کے لیے مؤثر لائق عمل اختیار کیا جائے، اور ایسے قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے تاکہ مقدس ہستیوں کے خلاف عرضہ سرائی کی کوئی جرات نہ کر سکے۔ قوانین اس سلسلے میں موجود ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے پاس وہ تمام سفارشات موجود ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام دستاویزات اور سفارشات کو باقاعدہ مرتب کر کے تمام مسالک کے ذمہ داران کی وساطت سے مساجد اور امام بارگاہوں میں اویزہ کر دیا جائے تاکہ مقدس ہستیوں کے خلاف
زبان درازی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو، اور محراب و منبر سے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف عرضہ سرائی کا سلسلہ بند ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقینی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔